ایک حکایت ہے، لیکن حکایات سے بعض باتیں بڑی خوبصورتی سے سمجھ آ سکتی ہیں، ہوتے تو وہ واقعات ہی ہیں۔ تو جب انسان ان چیزوں سے سمجھتا ہے اور بات غور کرتا ہے حکایات پہ، واقعات پہ، تو بڑی خوبصورتی سے باتیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور اپنے گھوڑے پر، اپنی سواری پر سوار ہو گیا، اور جب میں اپنی سواری پر سوار ہوا، سفر کے لیے روانہ ہوا، تو گھوڑی جو سواری تھی، جو گھوڑا تھا، وہ بے قابو ہونے لگا۔ اور جب وہ بے قابو ہونے لگا، گھوڑا جو تھا ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگا، بدکنے لگا، اور جب اس نے ایسی حرکتیں شروع کیں، ایسے معلوم ہوتا تھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے گر پڑے، اتنا گھوڑا جو ہے وہ بے قابو ہونے لگا۔ رستے میں اثناء سفر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد کے پاس اپنا پڑاؤ کیا، اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا کہ تم ذرا یہاں رکو اور ٹھہرو، اور میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ التجا اور مناجات کر لوں، اس کی بارگاہ میں کچھ سجدے کر لوں، عبادت کر لوں، تھوڑی دیر تم یہاں صبر کرو اور ٹھہرو یہاں پہ، اور ٹھہرنے کے بعد پھر چلتے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنا گھوڑا وہاں پہ باندھا، اور باندھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں التجا میں مصروف ہو گیا، وضو کیا، نوافل ادا کیے، التجا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، عرض کی، اور اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنے آنسو بہائے، محنت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد سے جب میں نکلا، اور جب میں اپنے گھوڑے پر، اپنی سواری پر سوار ہوا، تو وہ سواری موتی ہو گئی، وہ سواری فرما بردار ہو گئی، وہ گھوڑا موتی ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے یہ پوچھا، سوال کیا کہ یہ گھوڑا پہلے تو بدک رہا تھا، پہلے تو آپ کے کنٹرول سے، آپ کے قابو سے باہر ہو رہا تھا، اور اچانک سے رستے میں مسجد نظر آئی اور آپ نے یہاں رک کر نماز نفل وغیرہ ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات و التجا کی، اور اس کے بعد یہ گھوڑا جو ہے یہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا، وفاداری کرنے لگا، اب اس نے بدکنا اور یہ افراتفری اور اس نے آپ کو گرانے کی جو کوشش ہے اس کو ترک کر دیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا میرے قابو سے باہر ہو رہا تھا، بدک رہا تھا، اور اس طرح یہ حرکتیں کر رہا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھ سے ساری اس کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہے، اور مجھ سے شاید کوئی غفلت اور کوتاہی ہو گئی ہے، اور اس کی رحمت نے منہ موڑا ہے اور توجہ ہٹائی ہے، جس وجہ سے یہ گھوڑا جو ہے یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور میں وہاں جا کے سجدہ ریز ہو گیا، اور جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا فرما بردار اور مطیع بنا دیا ہے۔ بظاہر تو یہ حکایت ہے، لیکن یہ یقیناً ایک بات بالکل درست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جب ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے تو جو پیدا فرمانے والی ذات ہے اس نے ساری کائنات کی تخلیق کا جو سبب ہے وہ بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق کا سبب یہ ہے۔ اب ہماری تخلیق کا سبب بھی اس نے ہمیں بتا دیا کہ تمہاری تخلیق کا سبب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، تم میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور تم جب مجھے راضی رکھو گے تو ساری مخلوق جو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے وہ تمہاری فرما بردار اور مطیع رہے گی۔